عزیزان گرامی، بڑے خوبصورت انداز سے اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 95 میں ارشاد فرمایا کہ لا یستوی القاعدون، وہ جو بیٹھے رہتے ہیں، قیام نہیں کرتے، وہ برابر نہیں ہو سکتے، چاہے وہ مومنین میں سے ہو، من المؤمنین غیر اولی الضرر ہے۔ لیکن اللہ دیکھیں، اللہ کا جو کلام ہے نا قرآن، وہ زندہ معجزہ ہے۔ اللہ کس خوبصورت انداز سے ایک ایک جملے کی ایک ایک لفظ کی وضاحت کر رہا ہے، غیر اولی الضرر ہے، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ سوائے ان کے جن کے پاس کوئی عذر ہے، معذور ہیں، بزرگ ہیں، مستورات ہیں، بچے ہیں، کوئی نابینا ہے، اللہ فرما رہا ہے ان کی بات نہیں کر رہا، غیر اولی الضرر ہے۔ وہ جو بیٹھے رہتے ہیں کسی عذر کی وجہ سے، ان کی بات نہیں ہے، چاہے مومن ہوں جو بیٹھے رہتے ہیں، وہ ان کے برابر نہیں ہے جو مجاہد ہیں۔ والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ تو اب یہاں پہ اللہ نے ساتھ ہی کہہ دیا، لیکن جہاد کیا ہو؟ فی سبیل اللہ ہو، فساد فی سبیل اللہ نہ ہو۔ میں آج مجھے مکمل کرنا مضمون کو، تو میں آج بہت سی کھل کے باتیں کروں گا۔ گزشتہ 2-3 راتوں میں اگر کوئی پریشان ہو گیا تو پھر آج تو میں بہت کھل کے پڑھنے والا ہوں۔ تو اب یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، جو جہاد کرتے ہیں اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے۔ پھر اللہ فرماتا ہے فضل اللہ المجاہدین، وہ جو راہ خدا کے اندر جہاد کرتے ہیں، باموالہم وانفسہم، اپنے مال اور اپنی جان سے، اللہ نے ان کو فضیلت بخشی ہے۔ علی القاعدین، ان پہ جو بیٹھے رہتے ہیں، درجہ، کئی درجات، توجہ، وکلم وعد اللہ الحسنی۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے سب نیکی کرنے والوں سے اچھائی کا وعدہ کیا۔ کلم وعد اللہ الحسنی، حسن کا، اچھائی کا وعدہ کیا۔ حسن و حسین اتنے پیارے نام ہیں، نکلے ہی حسن سے ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ فرما رہا ہے کہ بھئی جو بھی اچھائی کرنے والے ہیں، بھلائی، اللہ نے سب سے اچھائی کا وعدہ کیا۔ کلم وعد اللہ الحسنی وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما۔ اللہ فرما رہا ہے چھوٹا موٹا یہاں پہ اجر نہیں ہے، اجر عظیم ہے ان کے لیے جو جہاد کرتے ہیں، ان پہ جو بیٹھے رہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، میں نے آج جو مکمل کرنا جس بات کو، مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے، تو باموالہم وانفسہم، تو اب یہاں پہ مال سے اور اپنے نفسوں سے، انفسہم جمع، دوبارہ اللہ نے نفس نہیں کہا، انفسہم۔ تو اب اللہ کے حبیب نے آیا مباہلہ میں فرمایا ہے ند ابناءنا و ابناکم و نساءنا و نساکم و انفسنا و انفسکم، ہم اپنے نفسوں کو لے کے آئیں گے۔ جہاد اپنے نفسوں سے ہوتا، اپنے مال سے ہوتا۔ میں پہنچا نہیں پا رہا، میں بہت تاخیر ہو چکی ہے، مجمع کی توجہ، اپنے مال سے۔ یہ نہیں ہے کہ بیت المال سے اٹھا کے دے دیا اور سخاوت دکھانے لگے۔ آپ سلامت رہیں جو لوگ پہنچ رہے ہیں۔ ہمارے قادر پٹیل صاحب بے انتہا عقیدت رکھتے ہیں آل محمد علیہ السلام سے، ان کے ساتھ بہت سے برادران مختلف سیاسی پارٹیوں کے موجود ہیں۔ میں عام طور سے نام نہیں لیتا، لیکن ان کی عقیدت میں نے بعض کا دیکھا ہے، میں نیوز دیکھنے کا موقع نہیں ملتا تو، لیکن یہ ہمیشہ بولتے ہیں جناب سید الشہداء کی حمایت میں، اور ہمیشہ جب بھی ظالم کا کہنا ہوتا ہے، کسی بھی ظالم کا، تو ہمیشہ کہتے ہیں یزید۔ تو عزیزان گرامی، میں جو آج جملے پیش کر رہا ہوں، میری سب سے درخواست ہے میرے جملوں کو ضائع نہ کیجیے گا، سارے مجمع کی توجہ رہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ فرما رہا ہے اپنے مال سے، اپنے نفس سے، اپنے نفسوں سے جہاد کرے۔ پیغمبر مباہلہ میں جو ان کے نفس ہے نا، انہیں لے جا کے بتا رہے ہیں۔ دوسروں کو بھیجنا بڑا آسان ہے، جہادی تنظیمیں بنانا بڑا آسان ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا میں سخت بولنے والا ہوں، کہاں ہے سعد اعلی صادقین صاحب؟ عزیزان گرامی، میں بہت کھل کے بولنے والا ہوں، مجمع کی توجہ رہے۔ تو جہادی تنظیمیں بنانا بڑا آسان، اور بچوں کو باہر بھیج کے گرین کارڈ دلوا دینا بڑا آسان ہے۔ قوم کے بچوں کو قتل کروانا، اپنے بچوں کو امریکہ یورپ بھیج دینا۔ بھئی جہادی تنظیمیں بنانی ہے تو اپنے بچوں کو آگے رکھو۔ مولا حسین علی اکبر کو لے کے گئے تھے۔ میں بول دوں نا آج کل سید ندیم حیدر صاحب، میں بولنے والا ہوں آج، پریشان تو نہیں ہوں گے؟ ساری سیاسی پارٹیاں بیٹھی ہیں، میں آج عزیزان گرامی، اللہ فرما اپنے مال سے، اپنے مال سے، صدقے کے پیسوں سے نہیں، زکوٰۃ کے پیسوں سے جہاد نہیں ہوتا۔
میں آج جو بولنے والا ہوں میں بہت کھل کے بولنے والا ہوں. عزیزان گرامی میں جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں نا، تو عزیزان گرامی دیکھیے کہ دوسروں کے مال سے لوگوں نے چندہ دیا، اس کے اوپر آپ نے کوئی گاڑی بنا لی، آپ نے کوٹھی بنا لیا. یہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. جناب خدیجہ نے اپنی دولت اسلام پہ قربان کی تھی، جناب ابو طالب نے اپنی جان اسلام پہ قربان کی تھی. تو آج داعش سے دنیا تنگ ہے. میں نے تو طالبان کا نام بھی نہیں لیا. ایسا نہیں کہہ رہے بوکو حرام ہے، کتنی تنظیمیں دنیا بھر کے اندر بنی ہوئی ہیں. تو پاکستان کا اس وقت قد بہت بڑا ہو گیا ہے. یہ جو پاکستان نے جنگ بندی کروائی ہے نا امریکہ اور ایران کے درمیان میں، اس وقت الحمدللہ پاکستان کا دیکھیں، آپ لوگوں کا مجھے اندازہ نہیں ہے، میں 50-60 سے زیادہ ملکوں میں جا چکا ہوں، میں دنیا بھر میں سفر کرتا ہوں، اور الحمدللہ جتنی اس وقت پاکستان کی جو خارجہ پالیسیوں کا نتیجہ ہے کہ ایک مرتبہ پاکستان کا قد بہت بڑا ہوا اور پاکستان نے اپنی ایک پوری دنیا کے اندر طاقت منوائی ہے. تو اب میں شب عاشور مبارکباد تو نہیں پیش کرنا چاہتا، لیکن داد تحسین ہے جنہوں نے بھی یہ پالیسیاں بنائیں اور الحمدللہ اس کی کامیابی پاکستان دیکھ رہا ہے. میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ چند ایک باتوں کی نصیحت بھی کرنا چاہتا ہوں. ممبر کا کام یہی ہے کہ نصیحت کی جائے. سننا چاہیں گے نا حضرات؟ رضوان گرامی، پہلی بات تو یہ کہ پاکستان نے امریکہ اور ایران جیسی دو طاقتوں کے اندر جنگ ہوئی اور پاکستان کو یہ اعزاز ملا ہے کہ انہوں نے جنگ بندی کروائی ہے. رضوان گرامی، جنگ بندی کروانا آسان کام نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی بہت اچھی پالیسی چاہیے ہوتی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن پاکستان نے بین الاقوامی سطح پہ اپنا قد منوا لیا. ملک کے اندر بھی 3 یا 4 باتوں کو پیش کروں گا، زیادہ نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ملک کے اندر بھی امن و امان قائم ہونا بہت ضروری ہے. چاہے دہشت گردی کی صرف بات نہیں کر رہا، یعنی کرائم ریٹ، جرائم کو بھی روکنا، یہ ہمارے لیے حکومت کو میری طرف سے نصیحت ہوگی کہ اس کو کنٹرول کیا جائے. دوسری بات، تعلیم، جہاد، تعلیمی جہاد ہونا چاہیے. اور یہ جو جہاد کے نام پہ آج بہت سی تنظیمیں بن رہی ہیں، انہیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کا قد اور بڑا ہوگا. عزیزان گرامی، منطق، عقل، قرآن اور حدیث سے جواب دو. جب آپ کے پاس عقلی اور منطقی جواب نہیں ہوتا تو پھر آپ اسلحے پہ آ جاتے ہیں، پھر آپ قتل پہ آ جاتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری جتنی بھی تنظیمیں بن رہی ہیں انہیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. چوتھے، تیسرے، نوجوانوں کو روزگار کی ضرورت ہے. پاکستان دنیا کا آفیشلی 5واں بڑا ملک ہے، ان آفیشلی تیسرا یا چوتھا بڑا ملک ہے. پاکستان کی آبادی 30 کروڑ سے زیادہ ہے. تو اس حساب سے پاکستان دنیا کا ہندوستان اور چین کے بعد سب سے بڑا ملک بنتا ہے، اور اگر امریکہ کو مان لے تب بھی چوتھا بڑا ملک بنتا ہے. میں کھل کے باتیں کرنے والا ہوں بہت سی، 8 لاکھ برداشت کر لیجئے گا. مجھے میری آخری مجلس ہے، مجھے یہاں سے کربلا ہی جانا، میں بہت کھل کے پڑھنے والا ہوں چند باتیں. رضوان گرامی، پاکستان بین الاقوامی حالات کے اندر جب قد بڑا ہوا تو ملک کے داخلی حالات کے اندر بھی ایک تو مہنگائی کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. یہاں پہ غریب پس چکا ہے، خاص طور سے شہروں میں رہنے والے. گاؤں دیہاتوں میں رہنے والے پھر بھی جانور پال لیتے ہیں، پرندے پال لیتے ہیں، ان کے پاس اپنی سبزیاں ہوتی ہیں، اپنا پھل ہوتا ہے. لیکن شہروں میں رہنے والی غریب بستی بالکل پس چکی ہے. تو اس پہ توجہ کی ضرورت ہے. آخری جو بات، چوتھی اور آخری بات، تاکید کر رہا ہوں، بری تو نہیں محسوس ہو رہی میری بات ہے؟ دیکھیں میرا کام ہے یہاں سے میں پیغام دوں. مجھے کہا گیا کہ بھئی اس وقت سب سے بڑی مجلس ہے، اردو کی سب سے بڑی مجلس، بلکہ عربی فارسی میں اتنی بڑی مجلس نہیں ہے، دنیا کی سب سے بڑی مجلس ہے. تو پھر میری ذمہ داری بھی زیادہ، اگر یہاں لاکھوں افراد سن رہے ہیں تو پھر میری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. تو میں چند ایک باتوں کی تاکید کروں. آخری بات، جب تک دین کے نام پہ لوگ دہشت گردی کرتے رہیں گے، کوئی بھی تنظیم ہو، جب ان کے پاس قرآن سے، حدیث سے، منطق سے جواب نہیں آتا تو مشرکین نے مکہ کی طرح سے قتل کی دھمکیاں دینے لگتے ہیں. میرے جب باتیں بہت رہی ہیں. تو عزیزان گرامی دیکھیں، نہ پیغمبر ڈرے تھے قتل کی دھمکیوں سے، نہ علی مرتضیٰ ڈرے، نہ اہل بیت ڈرے. تو جو ڈر جاتا ہے نا وہ سمجھوتا کر لیتا ہے. اس ملک کی تو تاریخ ہے، یہاں تو سیاست دانوں نے بھی پھانسیاں لی ہیں، سمجھوتے نہیں کیے. تو عزیزان گرامی، ہمیں ڈرانے والے 100 دفعہ اپنے آئینے میں چہرہ دیکھیں. ہم ہیں، میری رگوں میں محمد والے محمد کا خون ہے، سیدوں. تو ہم آج کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہاں پہ ڈرانے سے کچھ نہیں ہوگا، یا قرآن سے، حدیث سے جواب دو، عقل اور منطق کی بات کرو. ڈرانے سے کوئی پاکستان چھوڑ کے بھاگ نہیں جائے گا. عزیزان گرامی، میں آتا رہا ہوں، آتا رہوں گا، پڑھتا رہا ہوں، پڑھتا رہوں گا.
میں سب کو دعوت دے رہا ہوں، حکومت پاکستان، پاکستان کے تمام ادارے، پاکستان کے جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں، اگر اللہ نہ کرے شیعوں میں بھی کوئی ایسا اٹھے جو اسلحے سے بات کرے، اسے بھی روکنے کی ضرورت ہے۔ تو میں تمام کو دعوت دے رہا ہوں کہ اسلحے کی زبان سے کم، منطق کی زبان سے زیادہ بات کیجیے۔